کہ یہ دیوبند ہے کیا، پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا، وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں، بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا، نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں. تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں، بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں، ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا، اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے، نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مان. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے. مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے. میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے. مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا، کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے، ان کو کیا لیبل لگایا، قرآن. بھائی کیا کرنا ہے، قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے، 200-300 سال کے بعد، 150 سال کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں، عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے. امام بخاری بھی اجمی تھے. بخارا سمرقند کے روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا، تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں. انہوں نے سارے معاذ اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں. لوگوں کو مقصد کیا تھا، قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یوں آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا، پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا، وہ پتہ ہے بات، میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس. وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. ان کی حدیث سے جب آپ ملو گے نا، اللہ ایسے نکالے گا آدمی، کہے گا بھائی. ایک لیفٹیننٹ کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے، وہ منکر حدیث تھا. وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں. اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، محبت دنیا میں پھیلانا. کام سارا نفرتوں والا، لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے، PLO. مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ، تو شکر ہے میں نہیں بنا. میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی. یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں، محبت پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے. حدیث رفع الدین کرنے کی بھی ہے، نہیں کرنے کی بھی ہے، زور سے آمین کی بھی ہے، آہستہ آمین کی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے. او بھائی اصل کیا ہے، قرآن. قرآن اللہ، ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ، اللہ. پھر اللہ بہت بڑا. اتنی 10 منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی. ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے بڑکے سب برباد ہو رہے تھے. میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا، ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے، میں اس کو اندازہ ہو گیا، میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں تو پھر مختصر بات، مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیث کے خلاف، لیکن میں نے تو 2-3 چیزوں میں پکڑ لیا اس کو. میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے، تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئی. تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے، پھر وہ لے آؤ. تو میں پھر اور وہ یہیں پہ پھنس گیا. میرا پھر مناظرہ بعد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ، اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا. میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا، تو قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا. چلو قرآن ہو گیا نا، اللہ جو ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اللہ کو مان لیا، جل جلالہ اور اما نوالہ، پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ. اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے، جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے. اس سے لوگ یار انڈا، اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے. بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہے.
ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو. نہیں, بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں, لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لوننگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو, اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں, لیبل یہ تھا محبت. باتیں بڑی محبت کی, خدمت کرو, لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, گھروں میں بحثیں شروع ہو گئی. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں, میں کیوں مسلم کو مانوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی, گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور صاحب آئے, ایک وہ اہل حدیث تھے. سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, میں بار بار بتا رہا ہوں. اہل حدیث میں مولانا ابتسام الہی اور احتشام الہی ظہیر صاحب جیسے معتدل لوگ بھی. ان کے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ میں تو ساری زندگی ترک رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, اور کہ اس نے کہا یہ جو مولانا ہشام الہی ظہیر انہوں نے تو مجھے آج تک ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو. یہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, تو نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں نہ وہ. کہہ رہے ہیں اس بندے کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں, یہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے اور جو اجتماعی ٹاسک ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن فتنہ پرست بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک اہل حدیث آ گیا ہمارے محلے میں, اس نے جو چھیڑنا شروع کیا ہے, بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا. پھر اتنا علماء کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, بہت سے نوجوان مسجد سے ٹوٹ گئے. میری بھی اس سے بحثیں ہوئی. تو کیا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا وہ کیا فقہا سے ہٹانا. منکرین حدیث کیا کہہ رہے ہیں, یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. اور منکرین فقہ کیا کہہ رہے ہیں, امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ. بھائی امام حنیفہ کی نہیں ہے, ان کے شاگردوں کی. تو ابے اتنے بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی فقہ کی جس کو صحابہ عمل کرتے تھے؟ صحابہ کے دور میں کون سا فقہ حنفی تھا؟ حالانکہ اصل یہ تھا کہ قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو ائمہ مجتہدین ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے ہیں, اس کو فالو کر لو بھائی. اس میں کیا ہے آسانی. جب تک ریٹن میں نہیں تھی تو لوگ اپنی مرضی سے علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے. جب ہر چیز ریٹن میں آ گئی تو فقہ بھی کس میں آ گیا؟ ریٹن میں آ گیا. حدیث بھی ریٹن میں آ گئی, حدیثیں بھی تھیں, فقہ بھی تھا, ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوا ہے. اب جیسے حدیث میں امام بخاری کی کتاب کو بخاری کا نام دے دیا, محمدی کتاب کا نام تھوڑی دیا. تو ایسے ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے نیوٹرل ہو کے مسائل نکالے, ان کو نام ہم نے کیا دے دیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا کہ مرتب وہ ہیں, وہ ان کے شاگرد مرتب ہیں. امام مالک کے فقہ کو مالکیہ کا نام دے دیا. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس سے امت ٹوٹنے سے کیا ہو گئی؟ بچ گئی کہ بھائی انہی میں سے کسی کو فالو کرو. جیسے حدیث میں کیا ہوا کہ بچ گئی. اب ہر آدمی سندوں کی بحث نہیں کر سکتا, بھائی یہ کتابیں ہیں, یہ ہیں. تو جو کام منکرین حدیث کیا تھا وہی جو متشدد قسم کے اہل حدیث تھے نا, انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. مجھے اب وہ بچپن کا وہ اہل حدیث سے ابھی تک مناظرہ یاد ہے. مجھے منکرین حدیث سے واسطہ پڑا. پھر کیا ہوا, جو اہل حدیث حضرات, ایک تھا بڑا شرارتی تھا وہ. میں پھر بار بار کہوں سارے اہل حدیث شرارتی نہیں ہوتے, اور سارے بیوقوف بھی نیک نہیں ہوتے, یہ بھی بتا دوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدعت کو صرف اہل حدیث کی مخالفت میں اس بدعت کو یعنی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دودھ کے سارے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو وہ متشدد تھا, اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, مجھے کہنے لگا یار یہ جو ہے نا اتنے سارے فرقے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میں نے کہا یہ کہ تورات اور انجیل پہ آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اچھا اس وقت واقعی مجھے کچھ نہیں ان چیزوں کا زیادہ پتا تھا, میری تو 16-17 سال عمر تھی. تو اس اہل حدیث نے مجھے بٹھایا, اس نے کہا کہ دیکھو ہر وقت ان کا یہی کام تھا مسجد میں, ٹوکنا اس کو, تو زور سے فاتحہ پڑھ, ٹانگے یہ کرو اور رفع الیدین کرو, ہر وقت یہی کام تھا. ہم اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے تھے. ہم نے لڑکوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم لڑکوں کو گھیر گھیر کے مسجد میں لاتے تھے, شرعی پردہ ان کو ترغیب دینا, گھروں میں شرعی پردہ کرواؤ, نماز پڑھو, ان چیز وہ ادھر لے آئے نا ہمیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر کوئی صحیح بات کرنے تو مان لوں گا میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ تھا میں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں, تو صدیوں سے تو یہی چلتا آ رہا ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, پوری ریاستیں اسی پہ چلی ہیں, تو آپ کیا یعنی کہہ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہر شخص قرآن و سنت میں تحقیق کرے, تو اس سے یہ سب ختم ہو جائے گا اختلاف, سب کی نمازیں ایک جیسی ہو جائیں گی. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے یہی کیا یا کچھ اور کیا؟ قرآن و سنت میں تحقیق کی نا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا ان کا علم ہم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ, وہ صحابہ کے زمانے کے قریب تھے, ان میں غلطی کا امکان ہم سے کم, پھر بھی 4 بن گئے. اور جب 4 ارب امت, 1 ارب 22 کروڑ امت کے لوگ قرآن و سنت پہ تحقیق کریں گے تو 1 ارب 22 کروڑ فقہ بنیں گے.